السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین خلق آدم الى قیام الساعة امر اکبر من الدجال۔ رواہ مسلم۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک اور قیامت قائم ہونے تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں۔ اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ احباب گرامی، دجال جو آج کا موضوع ہے، اس کے حوالے سے اگرچہ احادیث کے اندر بہت تفصیل سے رہنمائی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارا ابہام پایا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی چونکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اس لیے یہ عام طور پر ہماری گفتگوؤں کا موضوع بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ بات اتنی اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ڈرایا کرتے تھے صحابہ کرام کو، اور آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا نہ ہو۔ اندازہ کریں، فتنہ کوئی بھی ہو، اس کے اندر سے بچ نکلنا اور کامیاب ہو جانا، چھوٹی سے چھوٹی آزمائش تو آزمائش ہوتی ہے، فتنہ تو فتنہ ہوتا ہے، تو اس سے بھی بچ نکلنا ایک بہت بڑی کامیابی ہوا کرتا ہے۔ اور پھر کجا ایسا فتنہ جس کے بارے میں رسول اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر آنے والے ہر دن تک، یعنی قیامت تک، کوئی اتنا بڑا فتنہ نہیں ہو سکتا جتنا فتنہ دجال کا بڑا ہے۔ اسی لیے سارے نبی ڈراتے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام بہت ابتدا کے انبیاء میں سے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوح علیہ السلام کا نام لے کر فرمایا کہ نوح علیہ السلام بھی اپنی امتیوں کو دجال سے ڈراتے تھے، حالانکہ دجال نے آنا قرب قیامت ہے۔ یہ بات طے تھی کہ نوح علیہ السلام تو بہت ابتدا کے انبیاء میں سے ہیں، اور اس کے بعد بہت سارے انبیاء نے بھی آنا تھا، لیکن فتنہ اتنا بڑا ہے کہ نوح علیہ السلام بھی اپنے امتیوں کو اس فتنے سے ڈراتے رہے۔ پھر سارے انبیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والنبیون، سارے نبی ڈراتے رہے، اور فرمایا کہ میں بھی تمہیں دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں۔ اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات یوں لیتے تھے کہ اس سے سچی بات تو کوئی کسی کی ہو نہیں سکتی تھی، اور خاص طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے ڈرا رہے ہوں کہ یہ ڈراوا ہے اور بہت بڑے خطرے سے ڈراوا ہے، تو صحابہ کرام تو اتنا ڈر جاتے تھے کہ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ و صحابیات رونے لگتے تھے،
اور ان کو روتا ہوا دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ آپ پریشان نہ ہوں، اگر تم میرے ہوتے ہوئے دجال آ گیا تو پھر تمہاری طرف سے اس کے ساتھ میں لڑوں گا، اس لیے پریشان نہ ہوں، لیکن اگر میرے بعد آیا تو پھر ہر شخص کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، ہر شخص انفرادی طور پر اس سے نمٹنے کے لیے تیاری کرے۔ اور بہت ساری روایات جو ہیں تواتر کے ساتھ ہمارے پاس پہنچتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دجال کے بارے میں فرمایا، اور اس کی کچھ نشانیاں بھی بیان فرمائیں، پھر آپ نے اس کی موجودگی یا مقام کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، پھر آپ نے اس کے خروج کے بعد کے حالات کے بارے میں بھی کچھ بیان فرمایا، اور جو دیگر نشانیاں قیامت کی ہیں اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں دجال کے بارے میں فرماتے رہے ہیں اور اس سے ڈراتے رہے۔ اب یہ ہمارا المیہ ہے کہ یہ چونکہ ہماری گفتگوؤں کا بھی حصہ نہیں رہا، خاص طور پہ بالکل یہ جو ایج چل رہی ہے، یہ جو اب عرصہ چل رہا ہے، ہم جب بچپن میں تھے تو ہماری والدائیں، ہماری مائیں، وہ ہمیں دجال کی کوئی نہ کوئی کہانی سنا کر ڈرا لیا کرتی تھی۔ کوئی ہمارے ایج گروپ کا شاید کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کی ماں نے اس کو دجال کا نام نہ بتایا ہو اور اس سے ڈرایا نہ ہو کہ ایک کانا دجال آنے والا ہے، اور ہر بچے کے ذہن میں کوئی نہ کوئی خوف کی بات آ جاتی تھی۔ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے تو امتیوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اس ڈراوے کو اور اس خطرے کی جو پیشگی اطلاع ہے اس کو آئندہ امت تک پہنچائیں۔ تو اب تو شاید آج کی ماؤں سے بھی پوچھیں تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ دجال کیا ہے، اس کی اپنی معلومات بہت ناقص ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو کیا ڈرائیں گے۔ تو بہت اہم بات ہے کہ جس فتنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے خبردار فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں، اور فتنہ آزمائش، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی آزمائش سے بھی بچا کے رکھے۔ دنیا دار کہا کرتے ہیں کہ دوستوں کو آزمایا نہیں کرتے، اس لیے کہ دوست تو دوست ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے دوست کسی آزمائش میں پورا نہ اتر سکے، لیکن جو ہے ہی آزمائش اور ہے بھی اللہ کی طرف سے، اور پھر آزمائش بھی ایسی کہ فرمایا کہ قیامت تک اس سے بڑی آزمائش اور اس سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں آ سکتا، تو گویا یہ تو بڑی ہی اہم بات ہے، بہت ہی اہم موضوع ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں یہاں کے منتظمین کہ جنہوں نے مختلف دروس کا سلسلہ تو شروع کیا ہی ہوا ہے، باقاعدہ جو ہے اس کو دجال کے فتنے کے حوالے سے دروس کا ایک سیریز شروع کی ہے، اور میرے علم میں یہ آیا ہے کہ ایک گفتگو اس سے پہلے ہو چکی ہے دجال کے حوالے سے، اور آج مجھے بھی حکم ہوا ہے کہ میں اسی حوالے سے گفتگو کروں۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث کی روشنی میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ ہم سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں گے، اگرچہ وہ بہت ساری ہیں اور ہم سب کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن بنیادی طور پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی نشانیاں، جو بڑی بڑی باتیں اس کے بارے میں بتائی ہیں، کم از کم ان کا ہمیں بنیادی علم ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ پھر ان کی بنیاد پر ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو دجال کا فتنہ ہے اس کا انطباق کہاں ہو سکتا ہے، ہمارے موجودہ دور میں اس کی شکلیں کیا کیا ہو سکتی ہیں، اور اس کو پہچاننے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں، اور آخر پہ گفتگو کے آخری حصے میں انشاءاللہ ہم اس طرف غور کریں گے کہ شریعت اسلامیہ میں ہمارے لیے رہنمائی کیا ملتی ہے کہ اس دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا، اور ہمارے پاس کیا کرنے کا کیا کام ہے۔ تو گویا یہ 3 حصے ہوں گے۔ تو ابتداً میں صرف یہ ریاض الصالحین میرے سامنے ہے، اور اس میں سے میں صرف ایک حدیث، اور وہ بھی آدھی بہت لمبی حدیث ہے، اس میں سے جو دجال کا بیان ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، بلکہ اس کا جو صرف اردو ترجمہ ہے تاکہ سب لوگ سمجھ لیں اس کو۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، اور نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر علامات قیامت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور خاص طور پر آپ نے دجال کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس بنیاد پر انشاءاللہ دیگر حدیثوں کا جائزہ بھی ساتھ ساتھ لیتے جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا انطباق کی بھی کوشش کریں گے۔ اگرچہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ لائننگ کے ساتھ کسی واضح خطوط کے ساتھ نہیں بیان فرمایا، بلکہ اس کی نشانیاں اشارات دے دیے ہیں۔ اب ان اشارات کا انطباق کسی بھی چیز پر ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کی تعیین کلی ممکن نہیں ہے، اس کے باوجود ظاہر نشانیاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیان فرمائی ہیں
کہ ہم کسی فتنے کی پہچان کر سکیں. وہ نشانیاں پہچان ہی کرنے کے لیے ہیں، تو ہم اس کے مطابق انشاءاللہ رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا. کبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اتنی بلند ہو جاتی تھی اور کبھی آپ کی آواز پست ہو جاتی تھی، گویا کسی انتہائی اہم بات کی طرف جب آدمی اشارہ کر رہا ہو اور کسی اہم بات کی طرف توجہ دلا رہا ہو تو کبھی پست آواز میں کبھی بلند آواز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے کا اس طرح سے بیان فرماتے رہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خیال گزرا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے تھے تو ہمیں یوں لگا کہ وہ اتنا قریب آ گیا ہے کہ شاید کسی یہ کھجوروں کے جھنڈ میں سے نکل آئے گا. اس حد تک ہم خوف زدہ ہوئے. خیر وہ کہتے ہیں وقت گزر گیا. شام کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے چہروں پر صبح کے ڈراوے کا اثر دیکھا. ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا تھا، صحابہ کرام ڈرے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے پھر ان کے اوپر اثرات تھے، سارے مغموم تھے اور سارے غمگین تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا ما شأنکم، تمہیں کیا ہوا ہے، تمہارا حال کیا ہے، جب ذرا اپنا حالات بتائیں. تو کہتے ہیں کہ ہم نے بتا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی بلند آواز سے کبھی پست آواز سے اس طرح ہمیں دجال سے ڈرایا ہے کہ ہمیں تو لگتا تھا کہ یہ قریب ہی کسی جھنڈ میں موجود ہے، تو ہم ڈر گئے. اس پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں مزید ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ مجھے دجال کا بھی خوف ہے تمہارے بارے میں، اور دجال کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں جن کا مجھے خوف ہے کہ تم کبھی کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میری موجودگی میں دجال کا ظہور ہو گیا تو فانا حجیجہ دونکم، تو میں تمہاری طرف سے اس کے خلاف لڑوں گا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر میری غیر موجودگی میں وہ آیا، میرے بعد آیا، تو پھر ہر آدمی اپنے نفس کا خود ذمہ دار ہے. میری بجائے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا خلیفہ ہے. پھر فرمایا کہ دجال ایک نوجوان آدمی ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کی ایک آنکھ پھولی ہوئی ہوگی. پھر آپ نے اس کی مشابہت ایک شخص عبد العزیٰ بن قطن نامی ایک شخص تھا، آپ نے فرمایا اس کی شکل اس سے ملتی ہوگی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص دجال کو پالے تم میں سے وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے. بے شک دجال شام اور عراق کے درمیانی راستے میں سے نکلے گا اور دائیں طرف اور بائیں طرف فساد مچانے والا ہوگا. اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہو. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنا عرصہ زمین میں رہے گا؟ آپ نے فرمایا 40 دن، جن میں سے ایک دن سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے کے برابر اور تیسرا دن ایک ہفتہ کے برابر. اور اس کے علاوہ جو باقی دن ہوں گے وہ تمہارے عام دنوں کے مشابہ ہوں گے. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن جو سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ایک دن کی نمازیں پڑھ لینا ہمارے لیے کافی ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کے لیے اندازے سے سارے سال کی نمازیں پوری کرنا پڑیں گی. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین میں کس تیزی سے جائے گا؟ آپ نے فرمایا بارش کی طرح، جس کو پیچھے سے ہوا دھکیل رہی ہو، یا بادلوں کی طرح، جیسے بادلوں کو ہوا اڑا کے لے کے جا رہی ہوتی ہے اس طرح اس کو ہوا اڑا کے پھرے گی. پھر وہ اپنی قوم کے پاس آئے گا، ان کو دعوت دے گا، لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، اس کی بات کو قبول کر لیں گے. وہ آسمان کو حکم دے گا، آسمان بارش برسائے گا. زمین کو حکم دے گا، زمین سبزہ پیدا کرے گی. شام کو جانور واپس آئیں گے تو ان کی کوہانیں پہلے سے کہیں لمبی اور ان کے پہلو پہلے سے کہیں لمبے ہوں گے. اس کے بعد وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے گا اور انہیں دعوت دے گا تو وہ اس پر اس کی بات کو رد کر دیں گے. دجال ان کے پاس سے واپس جائے گا تو فوراً وہ قحط زدہ ہو جائیں گے. ان کے ہاتھوں میں ان کے مال میں سے کچھ بھی نہ ہوگا. بے آباد جگہ پر سے گزرے گا اور اس سے کہے گا اپنے خزانوں کو نکال دو، پس وہاں کے خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے. پھر وہ ایک بھرپور جوانی والے انسان کو بلائے گا اور اس کے تلوار کے ساتھ 2 ٹکڑے کر دے گا. تیر کے نشانے کے بقدر مسافت پر ان کو رکھے گا. پھر اس کو بلائے گا اور وہ نوجوان پھر سے زندہ ہو کر دوڑتا ہوا آئے گا اور اس کا چہرہ شگفتہ اور ہنستا ہوا ہوگا. وہ اسی حالت میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم علیہ السلام کو دمشق کے مشرقی جانب منارہ بیضاء پر اتارے گا. 2 زعفرانی چادروں میں لپٹے ہوئے ہوں گے اور اپنے ہاتھوں کو 2 فرشتوں کے بازوؤں پر رکھنے والے ہوں گے.
جب وہ اپنے سر کو جھکائیں گے تو موتیوں کی طرح پانی کے قطرے گریں گے، اور جب سر کو اوپر اٹھائیں گے تو بھی موتیوں جیسے قطرے گریں گے۔ کسی کافر کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ جو اس کے سانس کی ہوا کو پالے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی ہوا کو پالے، کہ وہ زندہ رہے اور ان کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ پھر وہ دجال کو تلاش کر لیں گے یہاں تک کہ باب لد پر اس کو پکڑ لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ حدیث تو آگے بھی چلتی ہے، لیکن دجال کا بیان اس حدیث میں یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ ترجمہ آپ کے سامنے اس لیے رکھ دیا ہے کہ بنیادی باتیں ہمارے سامنے رہیں کہ دجال جو ہے ایک متعین شخص ہے، اور اس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک آنکھ اس کی ہوگی، ایک دوسری حدیث میں آتا ہے ممسوح العین ہوگا۔ ممسوح العین کا مطلب اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ ڈیمیجڈ ہوگی، وہ اس سے وہ نہیں دیکھ سکے گا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے اوپر ایک گوشت کا لوتھڑا ہوگا اور اس طرح سے، اور بعض میں آتا ہے کہ ایک یوں ابھری ہوئی ہوگی جیسے انگور کا دانہ ہوتا ہے اس کی طرح گرین اور بڑی سی وہ ابھری ہوئی ہوگی۔ واللہ عالم، گنگریالے بالوں کا لمبا تڑنگا سے ایک شخص ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ والی روایت اور دیگر روایات جو دجال کے حوالے سے آئی ہیں، جب ان کا انطباق کیا جاتا ہے تو فتنے سے ڈراتے تو سب ہیں، لیکن ڈراتے ہوئے ہر شخص جو ہے اس کا انطباق اپنے اپنے طور پہ کرتا ہے کہ فلاں شخص دجال ہے، فلاں تہذیب دجال ہے، فلاں ملک دجال کا ملک ہے، اور فلاں قسم کے لوگ جو ہیں وہ دجالی لوگ ہیں۔ یہ ہم عام طور پر الفاظ سنتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر ایک خاص تہذیب کے بارے میں جو آج کی دور جدید کی مغربی تہذیب ہے اس کو دجالی تہذیب کہا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ جو اس وقت سپر پاور ہے، دنیا یونیپولر ہوئی پڑی ہے، اور ایک ہی سپر پاور کے تحت جو نیو ورلڈ آرڈر چل رہا ہے اس کی ایک ہی آنکھ ہے، اور جیسے دجال کی ایک آنکھ ہوگی، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا اس کی مانوی تعبیر اس طرح سے کر کے ہم اس کا انطباق کسی ملک کے اوپر کر لیتے ہیں۔ بعض لوگوں نے شخصیات کے اوپر بھی اس کا اطلاق کیا ہے، اور ایک شخصیت پر تو ایسا اطلاق ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی، آپ کی حیات طیبہ میں ایک شخص تھا ابن سیاد نامی، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ابن سیاد جو ہے یہ دجال ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اتنا یہ قریب کا گویا فتنہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کے بارے میں تجسس رکھتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اس کی چھپ کے باتیں بھی سننے کی کوشش کی کہ تاکہ پتہ چلے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ گویا اس کا معاملہ بھی مشتبہ تھا، پوری بات سب کو پتہ نہیں چلی، لوگ اس کے بارے میں خیال کرتے تھے۔ وہ یہودی کے گھر پیدا ہوا، اور ابن سیاد اس کو کہا جاتا تھا، نام اس کا صاف تھا، اور اس کے بارے میں مشہور ہو گیا چونکہ وہ جادوگر تھا اور شعبدہ باز تھا، تو اس کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہ دجال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کی تصدیق فرمائی اور نہ ہی آپ نے اس کی تردید فرمائی، اور ظاہر ہے کسی ایسی بات تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو دیکھیں اور اس پر نہ تردید فرمائیں نہ آپ کچھ اور فرمائیں، خاموش رہیں، تو یہ بھی تو حدیث ہوتی ہے، یہ بھی حکم ہوتا ہے، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ تو گویا اس پر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ابن سیاد ہی دجال تھا، یعنی صحابی رسول کہتا ہے میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ابن سیاد ہی دجال تھا۔ تو اس پر کسی نے کہا کہ آپ یہ قسم کس بنیاد پر اٹھا سکتے ہیں جبکہ معاملہ تو اس کا مشتبہ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کے سامنے یہ فرمایا کرتے تھے کہ ابن سیاد دجال ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کی تردید نہیں فرمائی۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں، چونکہ اس کا مطلب یہ ثابت ہو گیا کہ وہی دجال ہے، اور اگر وہ دجال تھا، سوچنے کی بات ہے، تو پھر فتنہ تو ختم ہو گیا، تو پھر بعد میں کیا فتنہ آئے گا، اور کس فتنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں؟ تو ابن سیاد کے بارے میں، دجال ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق نہیں فرمائی، بلکہ خود تجسس فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کے پیچھے چھپ کے اس کی باتیں سننے کی کوشش کی، اس کے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہوتی تھی، اور اس خاص کیفیت میں وہ کچھ باتیں کیا کرتا تھا، تو اس کی باتوں کو گنگناہٹ سی پیدا ہوتی تھی، اور اس کے بعد وہ کچھ باتیں کرتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں سننے کی کوشش کی، تو کہتے ہیں کہ ابھی اس نے کوئی بات کی نہیں تھی کہ اس کی ابن سیاد کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا،
اور اس نے صاف سے, یعنی جو ابن سیاد کا اصل نام تو صاف تھا, تو اس کو آواز دے کے کہا کہ یہ دیکھو اللہ کے رسول آئے ہیں. تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے وہ اپنی گنگناہٹ وغیرہ بند کر دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اگر یہ ماں اس کی نہ بولتی تو اس کا معاملہ واضح ہو جانا تھا, یعنی وہ درمیان میں بول پڑی تو وہ معاملہ منقطع ہو گیا. اس کے بعد کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ مکالمہ بھی فرمایا. آپ نے اس سے پوچھا کہ تم مختلف چیزوں کو جان لیتے ہو اور غیر معمولی قوتوں کے مالک ہو, تو تم یہ بتاؤ کہ میں نے کیا سوچا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوچ لیا اور فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا تھا, میں نے آیت قرآن پاک کی سوچی تھی کہ یوم تأتی السماء بدخان مبین, میں نے یہ سوچا تھا. تو وہ کہتا ہے بدخان مبین, یہ آیت سوچی تھی. تو میں نے اس کو کہا تم بتاؤ میں نے کیا سوچا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وہ کہتا ہے دخ ہے دخ. اب دیکھیں دخان اور دخ, پوری بات کا تو اس کو نہیں پتا چلا, لیکن اس نے کوئی اشارہ بتا دیا کہ آپ نے کیا سوچا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاصے غصے سے آپ نے اس کے یعنی رد عمل کا اظہار فرمایا, اور آپ نے فرمایا کہ تو اپنی اوقات میں رہ, تیری اوقات میں جان گیا ہوں, یعنی اس سے آگے تو نہیں بڑھ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اس سے آگے تو نہیں بڑھ سکتا. گویا تک بازی, شعبدہ بازی تو وہ کرتا تھا, لیکن اس سے آگے کہ اس کے پاس پوری صلاحیت نہیں تھی. اس لیے اس کی غیر معمولی قوت اور جو غیر معمولی قسم کی اس کی حرکات و سکنات تھیں, اس وجہ سے لوگ اس کو دجال کہتے تھے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کے بارے میں ایک بات فرمائی کہ ایک دفعہ ابن سیاد اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مدینے سے مکے کے سفر پہ اکٹھے تھے. تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ ابن سیاد تو دجال ہے. تو اس نے آگے سے پھر دکھ سکھ کرنے شروع کر دیے میرے ساتھ. وہ کہتا ہے دیکھو لوگ مجھے دجال کہتے ہیں, حالانکہ میں دجال کیسے ہو سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی, میری اولاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کافر ہوگا, اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا, جبکہ میں مسلمان ہوں. کہتے ہیں بعد میں اس نے اسلام کا اعلان بھی کیا تھا کہ مسلمان تھا کہ نہیں, اس کی کوئی شہادت نہیں ملتی, لیکن اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ اس نے کہا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ وہ کافر ہوگا, لیکن میں تو کافر نہیں ہوں, میں تو مسلمان ہوں. پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ دجال مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا, ہر بستی میں جائے گا, ساری دنیا پھرے گا, لیکن وہ مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ 4 مسجدوں میں داخل نہیں ہو سکے گا. اس میں سے ایک مسجد اقصیٰ ہے, ایک مسجد حرام ہے, ایک مسجد نبوی ہے, اور ایک مسجد طور ہے, کہ ان 4 مسجدوں میں یہ نہیں جا سکے گا, باقی ہر جگہ جائے گا. اچھا, اس نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مکے اور مدینے میں دجال نہیں جا سکے گا, جبکہ میں مدینہ میں رہتا ہوں اور مکے کی طرف سفر کر رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہے میں تو دجال نہیں ہوں. اس پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے اس کی بات اپیل کی کہ یہ تو دجال نہیں ہے. تو دوسری تو ایک صحابی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے, آپ ذرا ذہن میں رکھیے, ایک صحابی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے, اور ایک صحابی کہہ رہا ہے کہ میں نے جب دیکھا تو مجھے سمجھ آئی کہ اس کا معاملہ تو مشتبہ ہے, یہ تو دجال نہیں ہو سکتا, کہ وہ نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں دجال کی وہ اس میں نہیں ہیں. اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا ابن سیاد سے کہ یہ بتاؤ اگر تمہیں دجال بنا ہی دیا جائے, ہو تو نہیں تم, اگر تمہیں بنا دیا جائے تو پھر کیا خیال ہے تمہارا. تو کہتے ہیں میں نے یہ بات کہی تو وہ آگے سے بڑا خوش ہو کے بولا کہ جتنی طاقتیں دجال کے پاس ہوں گی وہ ساری اگر مجھے دے دی جائیں تو پھر اس کے علاوہ اور کیا چاہیے. یعنی خوش ہو کے اس نے کہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کفر تو واضح ہو گیا اس کے اس فکرے سے, مسلمان تو نہیں تھا, وہ اگر کہہ رہا تھا مسلمان تو یہ اس کی بات ہے. یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا ہے اور ابن سیاد کی بات کی طرف اشارہ اس لیے کیا ہے کہ دجال کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی مشتبہ تھا, یعنی بات واضح نہیں تھی. ابن سیاد کے بارے میں بھی واضح نہیں ہو سکا, اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ واقعہ حرہ کے دن, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مدینے کے قریب ایک جنگ ہوئی تو واقعہ حرہ کے دن یہ ابن سیاد غائب ہو گیا تھا, اور اس کے بعد کبھی کسی کو نظر نہیں آیا, اور اس کا انجام کیا ہوا ہے کچھ پتہ نہیں چلا. اور اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں اس کا اطلاق کرتے ہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنوں میں سے ایک شخص تھا, اس کا نام تھا حیرم آبیف,
اور وہ جن نما انسان تھا، یعنی جنوں اور انسانوں کی مشترکہ خصوصیات لیے ہوئے تھا. تو کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے چونکہ ان کے پاس جنوں انسانوں کی سب کی بادشاہت تھی، تو ان کے جو لوگ ہیکل سلیمانی تعمیر کرتے تھے ان میں سے 9 بڑے معمار تھے جن کا حضرت سلیمان علیہ السلام نے انتخاب فرمایا تھا، اور ان کی بڑی قدر و منزلت تھی اس وقت کے لوگوں میں کہ یہ 9 بڑے معمار ہیں. ان 9 بڑے معماروں میں جو سب سے لیڈر تھا ان کا، اس کا نام ہیرم آبیف تھا، اور کہتے ہیں کہ اس کو گریٹر ماسٹر آف دا میسنز اور یہ کہا جاتا تھا. تو ایک بڑی عجیب و غریب مشابہت ہمارے ہاں ایک تحریک میں پائی جاتی ہے کہ ایک تحریک ہے فری میسنز. ہو سکتا ہے آپ نے اس کے بارے میں سنا ہو سکتا ہے نہ سنا ہو. یہ فری میسنز ایک تحریک ہے جو کئی دہائیوں سے چل رہی ہے، لیکن چل رہی ہے خفیہ طور پر، منظر عام پر نہیں آتی. بہت ہی جہاں پہ کوئی فری میسن ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو خفیہ رکھتا ہے. خفیہ ان کے نشانات ہیں، خفیہ ان کا حلف ہوتا ہے، اور ساری چیزیں خفیہ ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، کوئی معلوم نہیں ہے. بس کسی کا پتہ چل جائے کہ یہ فری میسن ہے تو آپ ان سے پوچھیں گے تو آپ کس کے لیے کام کرتے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں، ہم کسی مذہب کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں، ہم تو انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں. اور یہ ویسے بھی آج کے دور کا یہ فیشن ہے کہ ہم کسی مذہب کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں، ہم انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں. تو سارے لوگ، دجال بھی جب آئے گا تو اس کا سب سے پہلا نعرہ یہ ہوگا کہ میں انسانیت کے لیے کام کرتا ہوں. یہ بڑی ایک زبردست مشابہت ہے اس کے اندر. دجال جب آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو نشانیاں بتائی ہیں کہ وہ سب سے پہلے یہی اعلان کرے گا. وہ آتے ہی یہ نہیں کہے گا کہ میں خدا ہوں، وہ آتے ہی اپنے مشن کا جب آغاز کرے گا تو وہ انسانیت کے نام سے وہ کام کا آغاز کرے گا. لیکن بعد ازاں جب لوگ اس کی انسانیت کے جو کارنامے ہیں انسانیت کے لیے، اس سے لوگ جب متاثر ہونا شروع ہوں گے تو پھر وہ اعلان کر دے گا کہ میں تو نبی ہوں. اور پھر تیسرے مرحلے پر جا کے وہ اعلان کرے گا کہ میں خدا ہوں. شروع میں خدائی کا دعویٰ نہیں کرے گا. اس کے بعد وہ اپنی زبردست قوتوں کا اظہار کرنا شروع کر دے گا، اور پھر آگے کی باقی ساری باتیں. تو میں فری میسنز کی جو بات کر رہا تھا، ان کے ہاں ایک نشان ہے جو وہ مسلسل انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی اپنے ساتھ رکھتے ہیں. ان کے معبد خانوں کے اندر اس کو بڑا جو ہے وہ جہاں ان کا حلف دیا جاتا ہے اس کے اندر بھی اس نشان کی بڑی اہمیت ہے. اس کے اوپر جی لکھا ہوا. آپ کسی فری میسن سے پوچھیں گے کہ کیا ہے تو وہ کہیں گے کہ جی فار گاڈ، ہم خدا کی بات کرتے ہیں. بھائی تم ہو تو غیر مذہبی، کام تو کرتے ہو انسانیت کے نام پر، مذہب سے تم وابستہ نہیں ہو، تو گاڈ کہاں سے آ گیا؟ حقیقت بات یہ ہے کہ جی سے مراد اصل میں، چونکہ انہوں نے ہر چیز خفیہ رکھنا ہے، تو اصل میں ان کے ہاں جی سے مراد گاڈ نہیں ہے. اصل میں ان کے ہاں جی سے مراد وہ گریٹ ماسٹر آف دا میسنز ہے، وہ ہیرم آبیف. اور ان کا خیال یہ ہے کہ مادی ترقی اور یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ ترقی کرتے کرتے شاید اس حد تک پہنچ جائے کہ ہم کسی دن جو ہیرم آبیف کی ممی یا اس کی جو لاش ہے اس کو زندہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. کیونکہ سائنس دن بدن حیرت انگیز ترقی تو کر ہی رہی ہے، اور جس سے پوری دنیا جو ہے وہ حیرت زدہ رہ جاتی ہے. ہم تو روز دیکھتے ہیں کہ نئی نئی تحقیقات آ رہی ہیں اور نئی نئی سائنس کی جو ہے ترقی ہمارے سامنے آ رہی. واللہ اعلم. گویا یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے. اور ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ امریکہ، جو میں نے شروع میں عرض کیا، اکثر لوگ یہ کہتے سنے گئے ہیں کہ امریکہ ہی دجال ہے. جنت دوزخ لے کے آئے گا دجال، اس کے ساتھ جنت ہوگی، اس کے ساتھ دوزخ ہوگی. تو یہ امریکہ بھی تو لوگوں کو جنت اور دوزخ دکھاتا ہے. وہ ایک آنکھ سے ساری دنیا کو دیکھے گا، امریکہ بھی ایک آنکھ سے لوگوں کو دیکھ رہا ہے. علی حاضل قیاس بے شمار باتیں ہیں جو مانوی طور پر جن کا اطلاق ہو سکتا ہے، اور وہ اس کے پاس بے پناہ طاقت ہوگی. حدیث کے الفاظ ہیں، اس کے پاس تمام وسائل اس کے ہاتھ میں ہوں گے. امریکہ کے پاس بھی تمام وسائل ہیں، ساری ٹیکنالوجی، سارا کچھ اس کے پاس ہے. تو یہ دجال کے پاس بھی ہوگا. یوں لوگ کہتے ہیں کہ شاید امریکہ ہی دجال ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیوں پر غور کریں تو یہ تینوں باتیں درست ثابت نہیں ہوتی. اس لیے کہ ہیرم آبیف کے بارے میں تو جو کہا گیا کہ وہ تو مر گیا تھا، اور اس کو دوبارہ زندہ کرنے والی بات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی روایت میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ دجال جو ہے وہ مرا ہوا ہوگا اور اس کو زندہ کیا جائے گا. دجال تو ظاہر ہوگا. اس کا مطلب ہے ظاہر ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے موجود ہے.
اور ابن سیاد کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا مشتبہ ہے. اور اگر وہ ابن سیاد دجال ہے بھی اور نہیں بھی تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک صحابی کہہ رہا ہے قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ وہ دجال ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ 30 دجال پہلے آئیں گے. 30 دجال چھوٹے آ چکے ہوں گے. اور دجال لفظی معنی اس کا ہے دھوکہ اور فریب کرنے والا، جس میں دھوکہ اور فریب پیک پر ہوگا. یعنی دھوکہ اور فریب دینے والے جھوٹے کذاب پہلے سے بھی آ رہے ہوں گے، لیکن جب یہ دھوکہ اور فریب اپنی کلائمیکس پہ پہنچے گا تو اس وقت وہ بڑا دجال آئے گا جو الدجال الاکبر ہے، جو سب سے بڑا دجال ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں وہ دجال اکبر کی ہیں جو قرب قیامت ظاہر ہوگا. اور ابن سیاد بھی ہو سکتا ہے 29 میں سے ایک ہو، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ 70 دجال آئیں گے. اچھا 70 ہوں گے یا 30 ہوں گے، کا بعض ایک جگہ 76 کا بھی فگر آتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک تو دجال اکبر نے آنا ہے جو سب سے بڑا دجال ہے، جس میں ساری صلاحیتیں ساری قوتیں وہ اپنے کلائمیکس پہ ہوں گی. اور ایک اس کے جو دوسرے نمبر کے یعنی ذرا چھوٹے قسم کے دجال وہ 30 آنے ہوں. اس کے علاوہ مزید چھوٹے وہ کوئی 70-76 آنے ہوں. اس طرح کا معاملہ ہو. اس لیے ہو سکتا ہے ابن سیاد بھی ہو، لیکن جس دجال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے اور جس فتنے کو اس کائنات انسانی کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے وہ قرب قیامت ظاہر ہونے والا ہے. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ وہ ایک متعین شخص ہے، اس کو ہم کسی ملک کے اوپر منطبق نہیں کر سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھنگریالے بالوں والا ہوگا. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ موٹا تازہ لمبا تڑنگا ہوگا. پھر آپ نے اس کی آنکھ کی مشابہت فرمائی ہے، آپ نے مختلف باتیں فرمائی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ متعین شخص ہوگا. ایک اور حدیث جو ہمیں اس بارے میں رہنمائی بھی دیتی ہے، اور اس طرح کی جو تعیین ہے حیرم آبیف کی ہو یا ابن سیاد کی ہو یا امریکہ یا کسی تہذیب کی ہو، اس طرح کی تعیین کو پھر شک و شبے میں ڈال دیتی ہے. وہ بھی مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، لمبی حدیث، اور اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں، لمبی حدیث ہے. رسول اللہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا، جس طرح اذان کا نماز کا اعلان کیا جاتا تھا، الصلاۃ جامعۃ، اذان سے پہلے یہی اسی طرح سے اعلان کیا جاتا تھا. اعلان ہوا، سب لوگ اکٹھے ہو گئے مسجد میں. تو فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں میں بھی مسجد چلی گئی، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. اور نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک واقعہ بتانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، نہ تو کوئی خوشخبری دے رہا ہوں اور نہ ہی کسی بات سے ڈرا رہا ہوں، بلکہ ایک واقعہ بتانے کے لیے میں نے بلایا تھا. واقعہ کیا بتایا؟ آپ نے فرمایا کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے. آپ نے فرمایا تمیم جو پہلے عیسائی ہوا کرتا تھا اب مسلمان ہو چکا ہے. تمیم نے مجھے بتایا. کس کو بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر سارے لوگوں کو بتا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تمیم نے مجھے بتایا ہے کہ ہم لوگ کسی سفر پہ تھے، 30 لوگ تھے، ایک اکیلا تمیم نہیں تھا بلکہ 30 لوگ تھے. فرمایا کہ ہم 30 لوگ بحری جہاز پر سوار ہوئے، اور آپ نے قبیلوں کے نام بھی لیے، قبیلہ لخم اور قبیلہ جزام. یعنی کچھ لوگ قبیلہ لخم سے تھے، کچھ قبیلہ جزام سے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمیم کہتا ہے کہ ہم لوگ بحری جہاز پر سوار ہوئے لیکن راستہ بھول گئے، ہوائیں بہت تیز تھیں اور ہوائیں ہی ہمیں لے کے پھرتی رہیں سمندر کے اندر، ہمیں کچھ نہ پتہ چلا کہ ہم کہاں ہیں. اور کہتے ہیں کہ 1 مہینہ ہوائیں ہمیں سمندر کے اندر لے کے پھرتی رہیں اور ہم کسی سمت کا تعین نہیں کر سکے کہ ہم کہاں پہ ہیں اور کس جگہ پر ہیں. اتنے میں ہمارا جہاز جو تھا، بحری جہاز یا بڑی کشتی، وہ کسی جزیرے کے قریب جا کے رکی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم پھر چھوٹی کشتی پر سوار ہو کر اس جزیرے کے کنارے تک چلے گئے. ظاہر ہے بڑے جہاز قریب نہیں جا سکتے، تو ہم چھوٹی کشتی پر سوار ہو کر قریب گئے اور وہاں سے اتر کر ہم اس جزیرے کے اندر چلے گئے. وہاں ہم نے ایک شخص دیکھا یا ایک جانور دیکھا. وہ بڑا سا ایک جانور تھا، اس کے اوپر اتنے بال تھے کہ اس کے فرنٹ اور بیک کا، آگے اور پیچھے کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ اس کا فرنٹ کس طرف سے اور بیک کس طرف سے، بال اتنے زیادہ تھے. تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟
وہ آگے سے بولا کہ میں جساسہ ہوں. کہتے ہیں بڑے حیران ہو گئے کہ جساسہ کیا ہوتا ہے. تو ہم نے جب اس سے اگلا سوال پوچھا کہ جساسہ کیا ہوتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ یہ سامنے جو مکان بنا ہوا ہے یا محل بنا ہوا ہے, دیر کے الفاظ بھی آتے ہیں اور محل کے الفاظ بھی آتے ہیں, یہ جو بنا ہوا ہے اس میں جاؤ, اس میں ایک شخص بیٹھا ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے اور اس کو تمہاری خبروں کا انتظار رہتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جساسہ کہہ رہا ہے کہ اس کو تمہاری خبروں کا انتظار رہتا ہے, تم ذرا وہاں جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی بات سنی کہ اندر ایک شخص ہے اور اس کو ہماری خبروں کا انتظار رہتا ہے, تو ہم ڈر گئے کہ یہ تو کوئی شیطان ہوگا, شیطان کو ہماری خبروں کا انتظار رہتا ہوگا. لیکن وہ کہتے ہیں پھر بھی ہم 30 آدمی تھے, کوئی ایک آدھ آدمی ہوتا تو ہو سکتا ہے ڈر کے بھاگا تھا. تو کہتے ہیں ہم سارے اس کے اندر چلے گئے. اس کے اندر جب گئے تو وہاں پہ ہم نے ایک شخص دیکھا جو لمبا تڑنگا تھا اور نسبتاً موٹا, اور اس کے ایک آنکھ اس کی خراب تھی اور بال اس کے گھنگھریالے تھے, بد شکل تھا, اس کی شکل سے خوف آتا تھا, اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور اس کی پاؤں کی زنجیریں اس کے گھٹنے تک آ رہی تھیں, یعنی بہت سخت قسم کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے ہاتھ جو ہیں اس کی گردن سے بندھے تھے. کہتے ہیں ہم نے اس کو دیکھا, ہم بڑے حیران ہوئے اور ہم نے اس سے کچھ پوچھنا چاہا تو اس نے ہمارے پوچھنے سے پہلے ہی ہم سے پوچھنا شروع کر دیا کہ تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو. تو کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئیں اور راستہ بھول گئے تھے. اس طرح مہینہ بھر ہماری کشتی جو ہے ہواؤں کے سپرد رہی اور ہوا ہمیں یہاں لے آئی, ہمیں نہیں پتا کہ ہم کہاں آ گئے ہیں. اس نے پھر 4 سوال پوچھے تمیم داری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آپ کے ساتھیوں سے 4 سوال پوچھے جو صحابہ کرام نے واپس آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مسلم شریف کی اس روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ تمیم داری کے مطابق اس نے پہلی بات یہ پوچھی کہ بیسان کے باغوں کا کیا حال ہے, بیسان کے باغوں کا کیا حال. تو کہتے ہیں ہم نے کہا بیسان کے باغ جو ہیں وہاں کھجوروں کے بڑے باغ ہیں اور بڑا پھل دیتے ہیں اور بڑے اچھے بھلے ہیں, اس میں کوئی بات نہیں ہے. کہتا اچھا, ایک وقت آئے گا کہ بیسان کے باغ پھل دینا بند کر دیں گے. پھر اس نے پوچھا کہ تبریہ کا جو سمندر ہے, بحیرہ تبریہ, اس کا کیا حال ہے. ہم نے کہا بحیرہ تبریہ بھی اچھا بھلا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے ان قریب بحیرہ تبریہ کا پانی خشک ہو جائے گا. پھر اس نے تیسرا سوال پوچھا کہ زغر کا جو چشمہ ہے اس کا کیا حال ہے. تو کہتے ہیں ہم نے کہا زغر کا چشمہ بھی بڑا شاندار ہے, ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. کہتا لوگ اس سے سیراب ہوتے ہیں. ہم نے کہا ہاں ہوتے ہیں, لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس نے کہا ان قریب زغر کا چشمہ بھی خشک ہو جائے گا, لوگ اس سے سیراب ہونا بند ہو جائیں گے. اور پھر اس نے پوچھا کہ ایک نبی امی آنا تھا, وہ آیا ہے کہ نہیں آیا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا آیا ہے, وہ تو آ گئے ہیں, اور وہ مکہ سے تھے, مکہ والوں نے نکال دیا, وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. وہ کہتا پھر اس کے بعد کیا ہوا, مکہ والوں نے جنگ, وہ کہتے ہیں عرب والوں نے جنگ نہیں کی اس سے, یہ وہ پوچھتا ہے. تو تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا جنگ تو کی ہے لیکن وہ غالب آ گیا ہے, اب اس نے جو ہے وہ کافی لوگوں پر جو ہے قبضہ کر لیا, اب غلبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیا اور لوگوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے. تو آگے سے کہتا ہے لوگوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا, انہوں نے اچھا کیا جو اس کی اطاعت کر لی. یہ باتیں پوچھنے کے بعد پھر اس نے بتایا کہ میں دجال ہوں اور مجھے زنجیروں میں جکڑا گیا ہے, میں تب تک زنجیروں میں جکڑا رہوں گا جب تک یہ 3 نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, کہ تبریہ کا پانی خشک ہو جائے, بیسان کے باغ پھل دینا بند کر دیں, اور زغر کا چشمہ بھی خشک ہو جائے. جب تک یہ 3 باتیں نہیں ہو جاتی میں یہیں جکڑا رہوں گا, اور جب یہ باتیں ہو جائیں گی پھر میں یہاں سے نکلوں گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا. اور پھر اس نے دجال نے یہ بھی کہا, اسی روایت میں ہے کہ میں دجال ہوں اور میں دنیا میں جب نکلوں گا تو میں ہر بستی جاؤں گا, ہر بستی میں پھروں گا سوائے مکہ اور طیبہ کے. مدینہ نہیں کہا اس نے, طیبہ کہا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتانے کے بعد آپ نے اپنا عصا زمین پہ مارا اور آپ نے فرمایا یہ طیبہ ہے, یعنی مدینہ طیبہ, اسی کا نام طیبہ ہے, وہی شہر ہے جس میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا. اور آپ نے 3 دفعہ جو ہے اپنا عصا وہاں پہ مارا اور آپ نے فرمایا یہ طیبہ ہے,
اور دجال جب آئے گا تو اس کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا. اور پھر آپ نے جیسے آدمی کچھ سوچتا ہے, آپ نے سوچ کے فرمایا کہ وہ کہاں ہے. پہلے آپ نے فرمایا وہ دریائے یمن میں ہے, پھر آپ نے فرمایا نہیں وہ دریائے یمن میں یا دریائے شام میں ہے. یوں جیسے آدمی تردد میں ہوتا ہے, کوئی کلیئر بات نہیں ہوتی. تو 2 دفعہ آپ نے یہ فرمانے کے بعد, یعنی ایک بات آپ نے دریائے شام کی کہی, ایک دریائے یمن کی کہی, اور اس کے فوراً بعد آپ نے فرمایا نہیں وہ مشرق میں ہے. آپ نے فرمایا مشرق میں ہے, اور یہ بات آپ نے پھر 3 دفعہ دہرائی کہ وہ مشرق میں ہے, وہ مشرق میں ہے, وہ مشرق میں ہے. مسلم شریف کی روایت. اب اس کا مطلب یہ ہوا, اس روایت کو سامنے رکھیں تو اس کا مطلب ہے دجال جو ہے وہ تو پیدا ہو چکا ہے اور وہ کہیں پہ موجود ہے, اسی دنیا میں موجود ہے, اس کا بس ظہور ہونا باقی ہے. اور ظہور کا بس ایک وقت مقرر ہے, جس کے بارے میں 3 نشانیاں تو اس نے خود بتا دی دجال نے, کہ بیسان کے باغ, اور بیسان, اچھا اتفاق کی بات ہے یہ بیسان کا باغ, تبریہ کا بحیرہ اور زغر کا چشمہ, یہ تینوں چیزیں آج کل جو ریاست اسرائیل نام کی ہے یہ تینوں اس کے اندر ہیں. تبریہ بحیرہ تبریہ بھی وہاں پہ ہے, زغر کا چشمہ بھی وہاں پہ ہے. زغر اصل میں کہتے ہیں کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیٹی کا نام تھا زغر. ان کی 2 بیٹیاں جب آپ اپنی بستی سے نکلے تھے ہجرت فرما کے, تو ان کی 2 بیٹیاں ان کے ساتھ تھیں. ایک کا نام تھا ربہ اور ایک کا نام تھا زغر. اور جب آپ نکلے تو پھر جہاں انتقال ہوا ربہ کا, ایک چشمے کے پاس جو ہے ان کا مدفن بنا, تو اس چشمے کا نام جو ہے وہ عین ربہ پڑ گیا. اور ایک چشمے کے پاس دوسری بیٹی کا, تو ان کے نام پر عین زغر پڑ گیا. تو چشمے کا نام جو ہے وہ زغر پڑ گیا ان کے نام سے, اور وہ بھی اسرائیل کے اندر ہے. اور یہ بیسان کے باغ جو ہیں یہ بھی اسرائیل کے اندر ہے. اگر آج کی لیٹسٹ سچویشن کو دیکھا جائے یا کوئی سال 6 مہینے پرانی, تو جو رپورٹس آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ بیسان کے باغ جو ہیں انہوں نے تو گزشتہ کئی سال سے پھل دینا بند کر رکھا ہے. بیسان میں کھجوروں کا بڑا اچھا باغ ہے اور وہ آج کل پھل نہیں دیتا اور کئی سال سے نہیں دے رہا. جہاں تک بحیرہ تبریہ کی بات ہے تو بحیرہ تبریہ بھی آہستہ آہستہ خشک ہو رہا ہے, اس کا پانی کم ہو رہا ہے, ہوا نہیں ہے ابھی تک, خشک ہوا نہیں ہے, اس کا پانی خاصی حد تک کم ہو گیا. وہ میٹھے پانی کا سمندر ہے اور وہاں سے لوگ پانی پیتے بھی ہیں. اب اس پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اسرائیل نے کوئی متبادل انتظام کیا ہے, کسی دوسرے سمندر کا پانی جو ہے وہ اس کے ساتھ ملا کے اس کو صاف کر کے وہ پی رہے ہیں. لیکن بحیرہ تبریہ کا جو اپنا پانی ہے وہ خشک ہوتا جا رہا ہے. اور یہی اطلاعات جو ہیں وہ زغر کے بارے میں ہیں کہ زغر میں بھی اسی طرح ایک اور جو مقام ہے, یعنی میں مقامات کی بات کر رہا ہوں, ایک اور مقام جس کا تذکرہ اس حدیث نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث میں جو شروع میں نے عرض کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو باب لد پہ پکڑیں گے. اور یہ باب لد کہاں ہے؟ یہ بھی فلسطین کے اندر ہے. فلسطین کا ایک شہر ہے لد, اور اس کا ایک دروازہ ہے, اور آج کل وہ بھی اسرائیل کے قبضے میں ہے. اور کہتے ہیں کہ اس کے اوپر انہوں نے لکھ رکھا ہے, کچھ لوگوں نے دیکھا, یہ 80s اور 90s میں کچھ لوگ گئے اور انہوں نے رپورٹس یہ دی ہیں جن لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک دروازہ بھی ہے, لد کا ایک مشرقی دروازہ بھی ہے, اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ دروازہ جو ہے یہ ملک السلام کا ہے. ملک السلام سلامتی کا بادشاہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ان ساری باتوں سے جو بات واضح ہوتی ہے, جو ہمارے لیے جو جس کسی حد تک جو ہم انطباق کر سکتے ہیں, بات تو لمبی ہے, میں اس کو مختصر کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ دجال کو بھی مسیح کہا گیا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا گیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسیح کہا ہے, اور دجال کو مسیح کہا جاتا ہے, لیکن ان دونوں کو مسیح کہنے کی وجوہات مختلف ہیں. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مسیح کہا جاتا ہے وہ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے گھومنے پھرنے کے اعتبار سے ان کو مسیح کہا, یا ان کا جو مسا تھا کہ وہ جو کسی شخص کو, کوڑی کو, جزامی کو جب وہ ہاتھ لگاتے تھے, مسا کرتے تھے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا. یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا, اس بنیاد پر ان کو مسیح کہا گیا. تو مسلمان جو منتظر ہیں وہ مسیح علیہ السلام کے مسلمان منتظر ہیں کہ ایک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیے تھے وہ واپس آئیں گے,
اور پھر وہ آ کے مسلمانوں کی طرف سے یہودیوں کے خلاف جنگ لڑیں گے. اور اس حدیث کے اندر بھی آپ نے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ دجال کو جو قتل کرے گا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. اب جو قتل ہو رہا ہے وہ بھی مسیح ہے, وہ ہے مسیح دجال. اچھا, اب دنیا میں اس وقت عیسائی, یہودی اور مسلمان تینوں ہی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں. فرق ان میں یعنی یہ ایک حد تک اشتراک ہے کہ تینوں انتظار کر رہے ہیں, لیکن جس مسیح کا مسلمان انتظار کر رہے ہیں اسی کا انتظار عیسائی بھی کر رہے ہیں. ان کا بھی خیال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. ان دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ مسلمانوں کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی واضح نشانیاں بیان فرمائیں, جب وہ آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے. بلکہ وہ نماز بھی آ کے جب ان کو حضرت مہدی علیہ السلام ان کو نماز پڑھانے کی دعوت دیں گے تو وہ نماز پڑھانے کے لیے آگے امامت کے مسلح پہ نہیں کھڑے ہوں گے. وہ کہیں گے کہ اس امت کا زیادہ حق ہے کہ یہ امامت کرے. کیوں؟ یہ امام الانبیاء کی امت ہے, اس لیے حضرت مہدی امامت کرائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے پڑیں. جبکہ عیسائیوں کا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ عیسائی ریاست کا قیام عمل میں لائیں گے. ان کا خیال یہ ہے, اس لیے وہ اپنی فتح کے لیے مسیح علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن یہودی جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں نا, اس کے اندر اور مسلمانوں اور عیسائیوں والے مسیح کے اندر جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہودی جس ریاست کو قائم کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے جو پلان بنا رکھا ہے گریٹر اسرائیل کا, اور جو ان کے خیال میں ایک عالمی حکومت ہوگی اور پوری دنیا پر ایک یہودی اسٹیٹ قائم ہو جائے گی, اس اسٹیٹ کو قائم کرنے کے لیے ان کا خیال یہ ہے کہ ہمارا ایک مسیح آنے والا ہے جس کو وہ مسیح یا مسیحا کہتے ہیں. وہ ایک مسیح آنے والا ہے جس کے آنے کے بعد ہمارا گریٹر اسرائیل کا خواب پورا ہوگا, اور وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں. اور وہ مسیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی نشانیاں ہیں ان کے مطابق جو دجال اکبر آئے گا وہ آ کے یہودیوں کی مملکت کا قیام عمل میں لائے گا. یہودیوں کی جو عالمی ریاست ہے وہ قائم ہوگی دجال کے آنے کے بعد. گویا وہ مسیح کے نام پر جس شخصیت کا انتظار کر رہے ہیں وہ دجال ہے, اور وہی دجال الاکبر ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب رہ گئی بات کہ وہ کہاں ہے. یہ ظاہر ہے کہ اگر یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر فرما دیتے. اس کو پوشیدہ رکھنا ہی مقصود تھا. فتنے سے ڈرایا گیا ہے, اور فتنے سے ڈرا کے یہ سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو جب دجال آئے گا تو مادی قوتوں کی انتہا ہوگی, یعنی ٹیکنالوجی اور مادی ترقی, اس کی جب انتہا ہو جائے گی تو اس وقت الدجال الاکبر آئے گا. اس کے ہاتھ میں ہر طرح کی انفارمیشن اس کے پاس ہوگی, ہر چیز پر کنٹرول اس شخص کا ہوگا. اچھا, جو تمیم داری والی روایت ہے اس میں آپ نے ایک جانور جو اس کا جساسہ دیکھا, اس کے اندر ایک بڑی مانوی مشابہت ہے. جساسہ جاسوسی کے نظام کو بھی تو کہا جا سکتا ہے نا, کوئی جاسوسی کا سسٹم ہو سکتا ہے نا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہماری تہذیب جس طرف جا رہی ہے اور جس کی تیاری, اچھا میں نے عرض کیا تینوں انتظار کر رہے ہیں, مسلمان بھی, یہودی بھی, عیسائی بھی. فرق یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں, مسلمان تیاری کوئی نہیں کر رہے. وہ تیاری کیا کر رہے ہیں؟ چونکہ انہوں نے پوری دنیا پر غلبہ ٹیکنالوجی اور مادی ترقی کی بنیاد پر حاصل کرنا ہے, لہٰذا وہ دن بدن نئی نئی ترقیاں ہو رہی ہیں اور نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں, اور ڈیٹا کلیکشن ہو رہی ہے, جاسوسی کا نظام بہتر بنایا جا رہا ہے, ہر چیز پر قبضہ کیا جا رہا ہے, کنٹرول, سارے وسائل ہاتھ میں لیے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ سارے وسائل جب ہاتھ میں لے لیے جائیں تو کیا وہ کسی ایک ایسے سپر مین کے ہاتھ میں ساری چیزیں نہیں دے سکتے کہ جو اپنے, جب اس دور میں, بلکہ ایک کوئی 10 سال پہلے کی ایک تحقیق ہے, ایک خاتون سائنسدان نے کہا کہ سائنسدان اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ کسی انسانی دماغ کی جتنی میموری ہے نا وہ کمپیوٹر کی چپ پہ ڈاؤن لوڈ کر سکیں. سائنسدان اس حد تک جا چکے ہیں کہ وہ انسان کی دماغ کی پوری میموری وہ ایک چپ پر منتقل کر سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے یہ 10 سال پرانی بات ہے, کمپیوٹر تو دنوں میں ترقی کر رہا ہے, تو جو چیز ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے, اگر آپ کمپیوٹر کو جانتے ہیں تو وہ چیز اپلوڈ بھی ہو سکتی ہے, جو چیز ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے وہ اپلوڈ بھی ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ اگر کسی انجینئر کی میموری آپ نکال لیں ساری اور نکال کے ایک چپ پہ ڈال دیں تو وہ ساری اس کی انجینئرنگ گویا اس چپ پہ آ جائے گی، اس کا سارا علم تو آپ نے چپ پہ لے لیا۔ اسی طرح اگر آپ نے ایک ڈاکٹر یا میڈیکل سائنٹسٹ لیا اور اس کی ساری میموری آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لی تو گویا ایک چپ پہ آپ کے پاس میڈیکل ڈاکٹر ہے جو ساری میڈیکل سائنس کو سمجھتا ہے، اور دوسری چپ پہ آپ کے پاس جو ہے وہ انجینئر ہے جو ساری چیزوں۔ اسی طرح آپ ایک شاعر کی میموری، اسی طرح آپ کسی ایک ادیب کی میموری، اسی طرح ایک ہر فیلڈ کے ایک آدمی کی میموری اگر آپ رکھ دیں اور یہ 5-7 چپیں اگر کسی ایک دماغ میں اپلوڈ کر دی جائیں تو آپ ذرا اندازہ تو کریں وہ کیا بن جائے گا۔ تو ایسا ممکن ہے کہ دجال کے یہ جو سارے معاونین ہیں جو اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں یہ کوئی ایسی محیر العقول قسم کی ایجاد کریں جس سے ایک سپرمین وجود میں آ جائے۔ دجال تو وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے دیکھا تھا، لیکن اس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے اور سارے وسائل اس کے ہاتھ میں کرنے کے لیے، اور دیکھیں ہم خوش ہوتے ہیں کہ ساری انفارمیشن سینٹرلائز ہو رہی ہے، ڈیٹا کلیکشن ایک جگہ پہ جا رہی ہے، نادرا کے کارڈ بن رہے ہیں، چیزیں ایک جگہ پہ آ گئی ہیں، کرنسی کی جگہ کریڈٹ کارڈ آ گیا ہے اور کریڈٹ کارڈ سے آپ کوئی چیز لے سکتے ہیں۔ اصل میں ہے کیا کہ آپ کا سارا ڈیٹا جو ایک جگہ پہ جا رہا ہے۔ ابھی پنجاب نے ایک ویب سائٹ نئی نکالی ہے کہ پنجاب کی ساری کاروں کا ریکارڈ اس کے اندر ہے، آپ ایک کلک دیں وہ پورا ریکارڈ دے دیتا ہے، پورے اسی طرح پورے ملکوں کا جو ریکارڈ ہے ہر چیز اس کے اندر جا رہی۔ مجھے ایک مسئلہ تھا اور میں حبیب بینک اپنے یونیورسٹی کے حبیب بینک میں گیا اور میں نے مینیجر سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، کوئی ٹیکنیکل فالٹ مجھے لگ رہا تھا، تو وہ بڑا ہنس کے بولا، وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو ٹیکنیکل فالٹ نہیں ہے، تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پورے بینک کا جتنا ڈیٹا ہے جو کمپیوٹرائزڈ ہے یہ پورا ڈیٹا 2 جگہ سے کنٹرول ہو رہا ہے۔ ایک یہ کنٹرول ہو رہا ہے کراچی سے ہمارے ہیڈ کوارٹر سے، اور ایک اس کا دوسرا کنٹرول جو ہے وہ واشنگٹن میں ہے، اور وہاں سے یہ جیسے یہ کنٹرول کر رہے ہیں ویسے وہ کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں اس ترقی کی انتہا کیا ہوگی۔ اس کی انتہا یہ ہے کہ تمام ڈیٹا انفارمیشن وہ ایک ہی جگہ پہ آ جائے، ایک ہی ہاتھ میں آ جائے، اور دیکھیں آپ یہ جو جتنی خوراک کے جتنے ذرائع ہیں سارے کے سارے مصنوعی کیے جا رہے ہیں۔ پانی ہم تو کھالوں اور نالوں کا پانی اور نہروں کا پانی پی کے، بلکہ چھپڑوں کا پانی پی کے ہم سارے بڑے جو ہوئے ہیں جوان ہوئے ہیں۔ تو اب پچھلے کئی سال سے پوری دنیا میں مہم چلا دی گئی کہ پانی گندا ہو گیا ہے اور اس پانی سے جو ہے فلاں بیماریاں پھیلتی ہیں، لہٰذا آپ پانی پیو جو کسی منرل واٹر جو کسی فیکٹری نے بنایا ہے وہ منرل واٹر پیو، دوسرا پانی پیو ہی نہ۔ کیا ہے کہ آپ منرل واٹر کے اپنے آپ کو عادی بنا لیں، پھر جب کبھی منرل واٹر نہیں ملے گا تو پھر کیا کریں گے؟ آپ روٹی کی بجائے بریڈ کھانا شروع کر دیں، جس دن بریڈ نہیں ملے گی اس دن کیا کریں گے؟ آپ پوری دنیا میں جتنی غذائی اجناس ہیں، اب دیکھیں ایک دودھ کا اشتہار آتا ہے، کھلا دودھ اس میں بڑے جراثیم ہیں، ڈبے والا دودھ پئیں۔ ظاہر ہے جب آپ ڈبے والے دودھ کے عادی ہو جائیں گے، اب وہ ڈبے والی فیکٹری کی مرضی ہے آپ کو دودھ پلائے چاہے نہ پلائے، جس دن ان کا دل کرے وہ سپلائی بند کر دیں۔ ہمیں بیج آتا ہے باہر سے ہائیبرڈ قسم کا بیج کہ یہ والا بیج آپ کاشت کریں، پیداوار 30 من سے 100 من پہ چلی جائے گی، 80 من پہ چلی جائے گی، اور سارے بھاگ کے اس بیج کو لیتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے جب وہ ایک زمین پہ ایک دفعہ بیج کاشت کر لیں تو اگلی دفعہ دیسی بیج کاشت ہی نہیں ہوتا اس زمین میں، پھر انہی سے لینا پڑتا ہے۔ آہستہ آہستہ ہر چیز کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں جا رہا ہے، اور یہ دجال کے آنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس بنیاد پر آپ اس تہذیب کو دجالی تہذیب کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ اس تہذیب کی اس کی بنیاد بنا رہے ہیں، اس کی معاونت کر رہے ہیں کہ جب دجال اکبر آئے گا تو سارا سٹیج لگ چکا ہوگا اور ساری تیاری ہو چکی ہوگی۔ مسلمان نہ تو دجال کی فکر کرتے ہیں نہ اس کی تیاری کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں، وقت تو خاصا ہو گیا شیخ، میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ باتیں لمبی ہیں اور اس کا آپ تجزیہ کرتے جائیں یہ مزید آگے بڑھتی جائیں گی۔ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اتنا ڈرایا تھا تو وہ اسی لیے ڈرایا تھا کہ جب وہ آ جائے گا تو ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس حدیث میں آپ نے سنا کہ وہ جس سے خوش ہوگا وہاں بارش برسائے گا، وہاں پہ زمین کھیتی اگائے گی، وہاں پہ لوگ خوشحال ہوں گے، جن سے ناراض ہوگا ان کا رزق بند کر دے گا۔ اور جب رزق بند ہو جائے گا، صحابہ کرام نے پوچھا ہم کیا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارا رزق
بند کر دے تو پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ جو شخص تحمید، تحلیل اور تسبیح کی عادت ڈالے گا اس کو دجال کے فتنے میں یہی تسبیح کافی ہوگی۔ سبحان اللہ کی عادت ڈالو، لا الہ الا اللہ کی عادت ڈالو، اللہ اکبر کی عادت ڈالو، تاکہ جب دجال کا فتنہ آئے، رزق بند بھی کر دیا جائے تو آپ کو یہ تسبیحات اور اللہ کا ذکر کافی ہو جائے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جب یہ اللہ کا ذکر آپ کے دل و دماغ کے ساتھ وابستہ ہوگا تو آپ کو خوراک سے بھی کفایت کرے گا۔ اب رہے گا کتنے دن؟ فرمایا 40 دن رہے گا۔ اچھا، اس کو اگر ہم اپنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، میں مختصر انداز میں جلدی سے بتا دیتا ہوں کہ اس میں اصل میں 3 بڑے ایونٹس ہیں، باقی چھوٹی چھوٹی تو بے شمار چیزیں۔ 3 بڑے ایونٹس ہیں جو آنے والے ہیں اور جو یکے بعد دیگرے آئیں گے۔ پہلا ایونٹ ہے مہدی علیہ السلام کا ظہور۔ دجال نے پہلے نہیں آنا، پہلے مہدی علیہ السلام نے آنا ہے۔ مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور اس کے فوراً بعد دجال کا ظہور ہوگا، مہدی کی موجودگی میں، مہدی علیہ السلام کی موجودگی میں، اور پھر دجال کی موجودگی میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، اور یوں یہ یکے بعد دیگرے ہوں گے۔ اور اس میں کتنا عرصہ لگے گا؟ اس میں 10 سال سے زیادہ عرصہ نہیں لگے گا۔ یعنی مہدی کے ظہور سے لے کر دجال کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے، اس پورے معاملے میں 10 سال سے زیادہ عرصہ نہیں لگے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنے ظہور سے لے کر اپنی وفات تک 9 یا 10 برس اس زمین پر رہیں گے۔ جس وقت ان کا ظہور ہوگا وہ 40 برس کی ان کی عمر ہوگی۔ وہ ظہور کب ہوگا؟ اس میں اگر بڑی نشانی دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت مسلمانوں کو قیادت کا فقدان ہوگا نا، کہ مسلمان کہیں گے کہ ہمارے پاس ہر چیز تو ہے، ایٹم بم ہمارے پاس ہے، یعنی یہ میں اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں، وسائل ہمارے پاس ہیں، لڑنے والے جنگجو ہمارے پاس ہیں، فدائی ہمارے پاس ہیں، سارا کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن نتیجہ الٹ نکل رہا ہے، غلبہ ہمارا نہیں ہو رہا، غلبہ دشمنان اسلام کا ہو رہا ہے، مادی قوتوں کا ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی کا ہو رہا ہے۔ تو گویا اہل ایمان جو ہیں وہ مغلوب ہوتے چلے جائیں گے اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ غالب ہوتے چلے جائیں گے۔ جب لوگ سمجھیں گے کہ صرف قیادت کا فقدان ہے اور ہر شخص قائد کی تلاش میں ہوگا تو وہ وقت مہدی علیہ السلام کے ظہور کا ہوگا۔ ایک روایت میں آیا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا دجال کے بارے میں، لوگوں نے پوچھا وہ کب ظاہر ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب، یہ حدیث کہیں میں نے لکھی بھی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب اہل ایمان یا مسلمان 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، مسلمان 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ فرمایا ایک گروہ وہ ہوگا اذا صار الناس فی فسطاطین، لوگ جو ہیں وہ 2 گروہ بن جائیں گے، فسطاط ایمان، فسطاط ایمان لا نفاق لہ، ایک گروہ وہ ہوگا جو ایمانداروں کا ہوگا اور اس میں نفاق نہیں ہوگا، اور فرمایا دوسرا گروہ فسطاط نفاق لا ایمان فیہ، دوسرا وہ گروہ ہوگا جو ہوگا ہی منافقوں کا، اس میں ایمان دور دور تک نہیں ہوگا۔ جب یہ 2 گروہ ہو جائیں، اہل ایمان الگ ہو جائیں، اہل نفاق الگ ہو جائیں، جو کہیں تو صحیح کہ مسلمان ہیں لیکن وہ سارے کے سارے مادی قوتوں کے آوان و انصار بن جائیں، ان کے معاونین بن جائیں، تو فرمایا جب یہ حال ہو جائے فانتظر الدجال، تو پھر دجال کا انتظار کرنا، من یومہی او من غدہی، وہ آج آیا یا کل آیا۔ کہ کوئی شخص اس کے قریب جائے گا، کہے گا میں مومن ہوں، دیکھیں فتنہ بہت بڑا ہے، فرمایا مومن، وہ کہے گا میں مومن ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا دجال سے، میں ذرا پتا تو کروں کہ یہ دجال کیا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا جب وہ جا کے اس کا پتہ کرے گا تو وہ اس کی صلاحیتوں کا قائل ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ مل جائے گا، اس لیے فرمایا اس سے دور رہنا ہے، بلکہ ایک حدیث میں آیا کہ اس پر تھوک دینا اور اس سے دور بھاگ جانا اگر دجال آ جائے۔ تو وہ جو کافر، فرمایا کہ اس کے اوپر کافر لکھا ہوگا اس کے ماتھے پہ، فرمایا یہ نظر صرف ان کو آئے گا جو اہل ایمان ہوں گے، اللہ کرے ہم سارے اہل ایمان ہوں، اور نظر صرف اس کو آئے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا، جو دوسرا ہوگا نا اس کو نظر نہیں آئے گا۔ اور جو سب سے خطرناک بات ہے جو میں نے حدیث میں پڑھی اور جس کا انطباق یہ ہے کہ 3 حصے ہو جائیں گے مسلمان دجال کے ظہور کے بعد، اور
جب مہدی علیہ السلام کا ظہور، اگرچہ خوشخبری ہے نا مہدی علیہ السلام کا ظہور، لیکن مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے. مہدی کے آ جانے کے بعد اور دجال کے آ جانے کے بعد مسلمان 3 گروہ بن جائیں گے. ایک گروہ تو وہ ہوگا جو کہے گا کہ ہم اس کے خلاف لڑتے ہیں. مہدی علیہ السلام نے سب سے پہلے جب ظاہر ہونا ہے نا تو انہوں نے بیعت لینی ہے، یعنی مسجد حرام میں بیٹھ کر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا، جب اعلان، وہ خود نہیں اعلان کریں گے کہ میں مہدی ہوں، ان کو لوگ ڈھونڈ لیں گے، اور ڈھونڈنے کے بعد جو سب سے پہلا ان کا آپس میں جو انٹریکشن ہوگا تو وہ بیعت لیں گے. بیعت کس بات کی لیں گے؟ وہ جہاد پر بیعت لیں گے. لہذا جس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا جہاد کرنے کا، جس نے کہا تھا میں کتابیں لکھ کے جہاد کروں گا، جس نے سوچا تھا میں گھر میں بیٹھ کے جہاد کروں گا، جس نے کہا تھا میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں میں کہاں جاؤں، جس نے یہ سوچا ہوگا وہ تو 1000 دلیلیں ڈھونڈے گا کہ مجھے اس کی بیعت نہیں کرنی چاہیے. رسول اللہ نے فرمایا 3 گروہ میں مسلمان ہو جائیں گے. ایک حصہ، تیسرا حصہ تو وہ ہوگا جو مہدی علیہ السلام کو تسلیم ہی نہیں کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنی بڑی آزمائش ہے. وہ تو ویسے مرتد ہو گئے جنہوں نے مہدی علیہ السلام کو تسلیم نہیں کیا. اور تیسرا حصہ جو ہے مسلمانوں کا وہ اس لڑائی میں کام آ جائے گا، شہید ہو جائیں گے. اور صرف تیسرا حصہ مسلمان رہ جائیں گے جو کامیاب ہوں گے. اور پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہو جائے گا. جب دجال ظاہر ہوگا تو اس وقت بھی رسول اللہ نے فرمایا بچے گا صرف وہ جو پہاڑوں کو نکل جائے گا، جو اپنے گھروں میں بیٹھا رہا اور اس نے کہا کہ میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو اپنے بچوں کی وجہ سے وہ بیٹھا رہ گیا، تو فرمایا کہ وہ بھی ان کے ساتھ اس کا شمار ہوگا، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا. اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی اتنا بڑا فتنہ کہ اگر ہم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے رہیں تو اللہ نخواستہ اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ ہم دجال کے ساتھیوں میں شمار ہوں. تو ہم کہاں جائیں، ہم کیا کریں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ اس کی تیاری کریں. اس فتنے سے بچنے کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ ایک تو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات پڑھا کریں. سورہ کہف کی پہلی 10 آیات، اور بعض روایات میں آتا ہے آخری 10 آیات، اور بعض روایتوں میں پہلی 3 آیتیں بھی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے پہلی 10 آیتیں سورہ کہف کی یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور ایک تو علاج اس کا یہ ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سورہ کہف کی پہلی 10 اور آخری 10 دونوں ہی یاد کر لیں. اپنے بچوں کو بھی کروائیں، اپنے سارے جو اہل خاندان ہیں سب کو یاد کروائیں اور ان سے کہیں پڑھا کریں. اور لوگوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ معمول یہ ہونا چاہیے کہ آدمی ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھے. اگر جمعے کو پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے، اگر ویسے یاد کر کے ہمیشہ پڑھا کرے تو یہ بھی دجال کے فتنے سے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب دجال کا ظہور ہو جائے تو اس پر پڑھ کے پھونکیں، یعنی یہی آیات سورہ کہف کی پہلی. اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ بچے گا جو ڈوب کر اس طرح سے اللہ سے دعا کرے کہ جیسے وہ سمندر میں ڈوبا ہوا ہے. یعنی آپ اپنا تصور بنائیں کہ آپ سمندر میں ڈوب رہے اور اس وقت سارے وسائل جواب دے گئے ہیں، اور جو سمندر میں ڈوبنے والا شخص جس طرح اللہ کو پکارے گا آپ اس طرح ڈوب کے دعا کریں گے تو اللہ اس فتنے سے محفوظ رکھے گا. اور آپ نے وہ دعا بھی سکھائی جو مختلف الفاظ سے روایات میں آتی ہے. اور مسلم شریف کی روایت کے مطابق اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. مسلم شریف کی روایت کے مطابق اس کے الفاظ یہ ہیں. یہ مختلف الفاظ میں یہ آتی ہے، لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے. ہمیں بھی ہر نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگنی چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ عملی تیاری کریں. عملی تیاری یہ ہے کہ اپنا رزق حلال کریں، اپنے گھروں کا ماحول مصنوعیت اور مادیت سے دور کریں. جس حد تک ہم دور رہ سکتے ہیں بچوں کو عادی بنائیں سادہ غذا کھانے کا، رف اور ٹف بنائیں کہ بچے دوڑنا پڑے تو دوڑ بھی سکیں، بچوں کو تیرنا پڑے بچے تیر بھی سکیں. خود بھی اپنے آپ کو اس طرح کا بنائیں کہ جتنی مادیت ہے تو سارے وسائل و اسباب اللہ کے پیدا کردہ، ان کو استعمال کرنا حرام نہیں ہے، لیکن ان پر انحصار کرنا یہ دجالی فتنے کا باعث بن سکتا ہے. لہٰذا ان پر انحصار نہیں کرنا. آپ کے پاس گاڑی ہے الحمدللہ ہے، نہیں ہے تو پیدل بھی جانا پڑے تو کوئی مسئلہ نہ ہو، اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنائیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کریں.
قتال لڑائی، مہدی علیہ السلام نے بھی بیعت لینی ہے تو جہاد پہ لینی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جو بیعت لینی ہے وہ بھی جہاد پہ لینی ہے۔ ان کے ساتھی تو وہی ہوں گے جو جہاد کرتے ہوں گے اور قتال لڑائی کرتے ہوں گے میدان۔ جن کے ہاں دوسرے فلسفے ہیں نا جہاد کے مقابلے میں، دیکھیں اللہ کا قرآن 1/3 جہاد سے بھرا پڑا ہے، اور وہ سارے کا سارا ایسے نہیں آیا۔ ہمیں انتظامی طور پر اختلاف ہو سکتا ہے کہ فلاں جہاد صحیح ہے اور فلاں نہیں صحیح، کچھ بھی نہ صحیح ہو، ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں، اپنی تیاری رکھیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اپنے آپ کو یوں تیار رکھیں کہ اگر آج مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے تو ہم ان کے دست و بازو بنیں گے انشاءاللہ۔ عرض کرتا ہوں امام مہدی کے حوالے سے، دیکھیں ایک بڑا اچھا سوال ہے کہ کیسے پتہ چلے گا لوگوں کو۔ حدیث میں جو الفاظ ہیں، جو نشانیاں ہیں مختلف، میں اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں تفصیل میں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ نشانی اس کی یہ ہے اس ماحول کی کہ لوگ سب سمجھ رہے ہوں گے، امت مسلمہ کے تمام لوگ، کہ قیادت کا فقدان ہے۔ لوگوں نے امام مہدی کے بارے میں سن تو رکھا ہوگا کہ انہوں نے آنا ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ امام مہدی کہاں ہیں اور کب آ رہے ہیں۔ اب لوگ ان کو ڈھونڈنے کے لیے حج کے موقع پر وہاں جائیں گے، اور اس میں یہ ہے کہ 7 ملکوں سے 7 علماء آئیں گے، علماء و فقہا، جو اصل میں ڈھونڈ رہے ہوں گے امام مہدی کو۔ اور جو روایات سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی کے اپنے علم میں بھی یہ نہیں ہوگا کہ میں امام مہدی ہوں، ان کا نام محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ ہوگا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے، اس طرح سے فاطمی اولاد میں سے ہوگا، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگا، یعنی حسنی سید ہوگا۔ اچھا، وہ 40 سال کی اس کی عمر ہو چکی ہوگی، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں۔ لوگ اس کو ڈھونڈنا چاہیں گے، اس لیے کہ امت مسلمہ میں قیادت کا فقدان ہوگا، اور حج کے موقع پر خاص طور پر رسول اللہ نے فرمایا کہ حج کے موقع پر اس کا ظہور ہوگا۔ اور بالکل اس کی قریب کی 2-3 نشانیاں وہ ہیں کہ جس حج پہ امام مہدی کا ظہور ہونا ہے نا، اس حج سے پہلے کا جو رمضان آئے گا، اس رمضان میں 2 دفعہ چاند گرہن ہوگا۔ رمضان کے اندر 2 دفعہ چاند گرہن ہوگا اور 1 دفعہ سورج گرہن ہوگا۔ اچھا، اس میں بھی پھر ایک لمبی تشریح ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 2 دفعہ کئی مہینوں میں چاند گرہن ہوئے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ چاند عام طور پہ جو گرہن لگتا ہے وہ ہوتا ہے 13، 14 اور 15 تاریخ کو چاند کی، لیکن جو اس سال ہوگا امام مہدی والے سال، وہ رمضان کی شروع والی تاریخوں میں چاند گرہن ہوگا۔ حالانکہ ٹیکنیکلی سائنسی طور پر شروع والے دنوں میں چاند گرہن ہو ہی نہیں سکتا، چاند گرہن ہوتا ہی 13، 14، 15 کو ہے، لیکن اس سال کی خاص بات یہ ہے کہ وہ شروع والے دنوں میں ہوگا۔ اور اسی طرح سورج گرہن جب کبھی ہوتا ہے وہ 26، 27 اور 28 تاریخ کو ہوتا ہے سائنسی اعتبار سے، اور اس کو ہونا چاہیے، لیکن اس سال جو سورج گرہن ہوگا وہ 15 تاریخ کو ہوگا۔ اس طرح سے اس سال کا جو چاند گرہن ہے وہ بالکل ایک عجیب طرح کا ہوگا جو اس سے پہلے کبھی واقع نہیں ہوا ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور نشانی اس سال کی یہ ہے کہ اس سال کا جو حج ہوگا نا، اس حج میں مینا کے اندر خون ریزی ہوگی۔ یعنی مینا میں کس طرح کی خون ریزی ہے واللہ اعلم، لیکن یہ ایک نشانی اس میں موجود ہے۔ اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ صحابہ، یہ علماء کرام کے ساتھ 300 لوگ ہوں گے جو سب ڈھونڈ رہے ہوں گے حج کے دنوں میں، حج کے بعد، کہ یہاں کہیں امام مہدی ہوں گے، ہم ان کو ڈھونڈیں تاکہ وہ امت کی قیادت کریں۔ تو کہتے ہیں اس دوران وہ کبھی قریب پہنچ جائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا امام مہدی کو کہ مجھے کچھ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، تو وہ مکہ چھوڑ کر مدینے چلے جائیں گے۔ یہ لوگ بھاگ کے مدینے جائیں گے ان کے پیچھے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ شخص مدینے چلا گیا، یہ مدینہ جائیں گے، وہ پھر مدینہ سے مکہ آئے۔ اس طرح 3 دفعہ ہوگا، یعنی یہ مکہ مدینہ مکہ مدینہ۔ پھر وہ جب آ کے پا لیں گے ان کو، تو جہاں پائیں گے وہ ملتزم ایک جگہ ہے جو خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اس کے ساتھ چمٹ کر دعا کرے اللہ وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ ساری 300-400 لوگوں کا جو وفد ہے، یہ جب ان کو پا لے گا، وہ عاشورہ کی رات ہوگی، محرم کی 9 اور 10 کی درمیانی رات ہوگی، اور اس رات اس کو وہاں پائیں گے آ کے
کہ وہ اپنا رخسار خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا کر، اپنا سینہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا کر وہاں پہ اللہ سے التجائیں کر رہے ہوں گے امت کی بہتری کے لیے، یہاں یہ لوگ آ کے ان کو پکڑ لیں گے اور پکڑ کے کہیں گے کہ آپ ہماری قیادت کریں. وہ انکار کریں گے کہ میں قیادت نہیں کرتا. یہ پھر کہیں گے کہ آپ ضرور کیا، اور یہ رات کا وقت ہوگا. اچھا جب ان کو مجبور کریں گے تو وہ کہیں گے اچھا پھر میں بیعت لیتا ہوں جہاد پر، مر مٹنے پر بیعت لیتا ہوں. جو مر مٹنے پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہے میں پھر قیادت کرتا ہوں. اس پر لوگ کہیں گے، وہ جو 300-400 لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم مر مٹنے کی بیعت آپ کے ہاتھ پر کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر وہ وہیں پہ بیٹھ کر، یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھ کر وہ وہاں پہ ان سے بیعت لیں گے. حدیث میں آتا ہے جو الفاظ ہیں کہ اصلحہ اللہ تعالی فی لیلۃ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں مہدی کی اصلاح کر دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جتنی صلاحیتیں قیادت کی ملنی ہے نا، جو معجزانہ قوتیں ملنی ہیں، وہ ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دے گا. وہ پہلے نہیں ہوگی. اگر پہلے ہوں تو سب لوگ پہچان لیں گے یہ فلاں شخص ہے. اسی رات اللہ تعالیٰ ان کو ساری صلاحیتیں دے دے گا اور پھر وہ امت کی قیادت کریں گے. یوں اصل میں جو میری بتانے کی بات ہے، میں شاید الفاظ میں یہ بات ادا نہیں کر سکا اپنی گفتگو میں، اور وہ تتمہ اور خلاصہ یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو، مسلمانوں کا جو مقابلہ دجال کے ساتھ ہونا ہے یا دجالی تہذیب کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اصل میں یہ پورا مارکا یہ ایمانی قوتوں کا اور مادی قوتوں کا مارکا ہے. ایک طرف ایمان اور روحانی قوتیں ہیں اور دوسری طرف مادی قوتیں ہیں، اور جب ان کا ٹکراؤ ہونا ہے تو ہم کیوں اپنے آپ کو مادی قوتوں کے ساتھ منسلک کیے ہوئے ہیں کہ یہ لائن اپ تو اللہ تعالیٰ شروع میں کر رہا ہے کہ آپ کن کے ساتھ منسلک ہیں. ہمیں ایمانی اور روحانی قوتوں کے ساتھ رہنا ہے تو ہماری نجات ہے. اگر ہم دوسری قوتوں کے ساتھ مل گئے تو ہماری نجات نہیں. تو حضرت مہدی کے اندر بھی معجزانہ قوتیں آئیں گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی معجزانہ قوتیں آئیں گی. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھیں گے دجال کو، تو دجال حضرت عیسیٰ کے دیکھنے سے وہ یوں پگھلے گا، یعنی پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے سیسا پگھلتا ہے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ یوں گھلنا شروع ہو جائے گا جیسے پانی میں نمک ڈال دیں تو وہ مکس ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے پانی میں نمک کھرنا اور ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس کی ساری قوتیں مات پڑ جائیں گی اور وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. گویا مادی قوتوں کا مقابلہ روحانی قوتوں سے ہوگا، ایمانی قوتوں سے ہوگا. اور اصل میں یہ تہذیب جس منزل اور مقام پر پہنچتی جا رہی ہے، اس کی بڑی تفصیلات ہیں، لمبی تفصیلات ہیں. وہ دجال کہاں ہے، ہو سکتا ہے لوگوں نے تو اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ دجال اور شیطان ابلیس، رسول اللہ نے فرمایا ابلیس کا لشکر پانی میں ہے، ابلیس کا تخت پانی میں، اور دجال جو ہے وہ بھی کسی جزیرے میں پانیوں میں ہے. تو لوگوں نے تو اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو برمودا ٹرائی اینگل ہے اور یہ جو ڈیول سی ہے، یہ جو بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس کے اندر ایک طرف برمودا ٹرائی اینگل ہے اور دوسری طرف ڈیول سی ہے اور اس کے درمیان میں امریکہ ہے. تو کہتے ہیں کہ ان کے درمیان میں کوئی مقناطیسی قوتوں کا یا لیزر شعاؤں کا آپس میں کنیکشن بھی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک جگہ پہ ابلیس کا جو ہے وہ تخت ہے اور کسی دوسری جگہ پہ دجال قید ہے، اور ان کے ساتھ ان کا رابطہ بھی ہے جو اس کے آبان و انصار ہیں جو اس کا انتظار کر رہے ہیں. واللہ عالم. یہ ساری کی ساری اسپیکولیشن ہیں، اس کے بارے میں ہم کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتے. لیکن ایک بات جو یقینی ہے وہ یہ کہ اس کا ظہور ہونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ڈرایا ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیاری کا حکم دیا ہے، ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے. دعا کریں. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة.
اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين.